کہ ایک ایسا فرعون دریافت ہو گیا ہے، اس کی لاش، اس کی ممی، جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور ڈوب کے مر گیا تھا، مگر اس کی لاش دریافت ہو گئی ہے، اور ہم نے اس کی لاش پہ تحقیق کی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ وہی فرعون ہے، اور اسی فرعون کی لاش ہے جس کی ڈیتھ، جس کی موت سمندر میں ہوئی تھی غرق ہو کر۔ وہ ایک ہی فرعون تھا صرف، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے گیا تھا، بنی اسرائیل کے پیچھے۔ تو پوری دنیا میں یہ بات پھیلی کہ وہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ کا تعاقب کیا تھا اور وہ سمندر میں غرق ہو کے مر گیا تھا، اور آج تک ان کو یہی خبر تھی کہ غرق ہو گیا، مر گیا۔ اس کا فوکس یہ تھا کہ وہ جو غرق ہو کے سمندر میں مرا تھا، اس کی لاش برآمد ہو گئی ہے ممیز میں، اور ہم نے ریسرچ کی ہے۔ یہ اس پر اڑا ہوا تھا فوکس، کہ قرآن مجید نے 1400 سال قبل بتا دیا، جبکہ اس فرعون کی لاش کی خبر دنیا کو 1898 میں ہوئی۔ قرآن مجید کی آیت اسے پڑھ کے سنائی گئی، دکھائی گئی، ترجمہ بتایا گیا۔ ڈاکٹر مورس بیوکیل اسی وقت کھڑا ہو گیا اور اپنے جذبات کو قابو میں لائے بغیر کھڑے ہو کے اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں پر آ کے وہ اڑ گیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا میٹر ہے، تورات لے آؤ۔ اس نے بائبل منگوائی۔ دوبارہ میں اس کو غور سے پڑھوں، میں آپ کو اوریجنل چیز دکھا رہا ہوں۔ یہ بائبل میرے ہاتھ میں ہے۔ بائبل کی کتاب ہے خروج، ایکزوڈس، جیسے ایگزٹ ہوتا ہے، ایکزوڈس یعنی جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے، اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، اور فرعون نے ان کے پیچھے تعاقب کیا، تو اس کے اوپر ایک چیپٹر ہے بائبل کا۔ یہ جو بائبل کے اندر بک ہے ایکزوڈس، اس کتاب ایکزوڈس کا چیپٹر ہے 14۔ اس نے کھولا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے اور وہ تذکرہ سارا تورات میں موجود ہے۔ اس نے اس سے پہلے انجیل کھولی، گوسپل جو بائبل کا جدید حصہ ہے، تو انجیل خاموش ہے۔ انجیل کچھ نہیں بتاتی، 4 انجیلیں، اناجیل اربع، وہ کچھ نہیں بتاتی کہ اس کی لاش کا کیا بنا، بس خاموش۔ پھر وہ تورات پر آیا، تورات کتاب خروج چیپٹر 14 اور اس کی آیت 28 پر پہنچا، آیت نمبر 28، یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اس پر آیا، پھر اس نے بار بار پلٹ پلٹ کر تورات کو پڑھا۔ اب میں وہی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے، then the waters returned and covered all the chariots and charioteers and the entire army of Pharaoh، فرعون کی پوری فوج، سمندر کی طغیانی موجوں نے ان کو لپیٹ میں لے لیا۔ of all the Egyptians who had chased the Israelites into the sea, not a single one survived۔ یہ پڑھیے، آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے آخری جملہ، آخری جملے کے 2 لفظ، not a single one survived۔ وہ کہتا ہے کہ تورات نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ فرعون جب اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا، تو سمندر کی طغیانی موجوں نے ان کو غرق کر دیا، اور ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا، ایک شخص بھی نہیں بچا، سب غرق ہو گئے سمندر۔ ایک حوالہ۔ پھر اس نے تورات کو مزید کھولا، اس میں ایک باب ہے سامز، لکھنے میں PSALMS لکھتے ہیں، مگر P اور L دونوں سائلنٹ ہوتے ہیں۔ سامز، یہ مناجات کا چیپٹر ہے تورات میں۔ اس مناجات کے چیپٹر میں باب 106 مناجات کا، اور اس کے اندر آیت نمبر 9، 10 اور 11، 9، 10، 11، اس کے اندر اس نے کھولا اور پھر پڑھا۔ اس نے کہا کہ تورات کہتی ہے دوبارہ اس مقام پر، He commanded the Red Sea to dry up. He led Israel across the seas as if it were a desert and redeemed them from their foes. Then the water turned and covered their enemies. Not one of them survived. آخری جملہ پڑھیں، آپ کی اسکرین پر ہے۔ Then the water returned
and covered their enemies. آخری جملہ, not one of them survived. ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا. سمندر کے اندر غرق ہو گئے سارے, کوئی ایک شخص نہیں بچا. پھر اسی کتاب مناجات کا آگے باب ہے 136, 136. 136 میں پھر آیات نمبر 13, 14, 15 میں پھر ذکر آیا ہے یہ, اور آیت نمبر 15 میں پھر کلیئر آیا ہے کہ سمندر نے فرعون کو, نام ہے but he hurled Pharaoh and his army into the Red Sea. فرعون اور اس کی پوری فوج کو اللہ نے غرق کر دیا, فرعون کو اور اس کی پوری فوج کو, اور کوئی ایک شخص زندہ نہیں بچا. یہ اردو کی بھی ہے, میں نے جو کچھ پڑھ دیا حوالہ تو یہی ہے, اور آخر پہ لکھا ہے کہ وہ سب سمندر میں جو لشکر گیا تھا سب غرق کر دیا, اور ایک بھی ان میں سے باقی نہیں چھوٹا. یہ میں تورات کے لفظ پڑھ رہا ہوں اردو کے, آخری جملہ پڑھ لیجئے آخری. باقی حوالے بھی اسی طرح ہیں, اردو کی تورات میں بھی اسی طرح ہیں. اور مناجات میں باب 106 میں اردو میں درج ہے کہ سمندر نے ان کو اس طرح ڈھانپ لیا کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچا. اب وہ یہ کہتا ہے کہ تورات تو جگہ جگہ یہ کلیئر کر رہی ہے کہ فرعون اور اس کے پورے لشکر میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا, سب ڈوب کے مر گئے, غرق ہو گئے. اب وہ کہتا ہے میرے تعجب کا عالم یہ ہے کہ تورات ایک واحد سورس ہے, واحد سورس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کے لشکر کا واقعہ بیان کر رہی ہے. وہ کرسچن ہے, بائبل اس کے پاس سورس ہے تورات کا. وہ کہتا ہے تورات تو جا بجا کلیئرلی لکھ رہی ہے کہ وہ زندہ نہیں بچا, سب غرق ہو گئے, مر گئے. اور کسی ایک جگہ بیان نہیں ہے کہ فرعون کی لاش باہر آ گئی تھی, کسی نے اس کو اٹھا لیا یا سنبھال لیا یا محفوظ کر دی گئی. اس کا کوئی اشارہ تک تورات میں کہیں نہیں, اور نہ ہی کسی قدیم تاریخ کی کتاب میں تھا اس فرعون کا کہ وہ مرنے کے بعد, ڈوب جانے کے بعد, غرق ہو جانے کے بعد اس کی لاش باہر آ گئی یا محفوظ کر لی گئی. اس کا کوئی اشارہ نہیں تھا. وہ کہتا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے. وہ کہتا ہے مسلمانوں کے قرآن میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے, یہ فرعون کی لاش بچا لی جائے گی, جب کہ وہ کہتا ہے یہ تو دریافت ہی 1898 میں ہوئی ہے لاش. اس سے پہلے تو معلوم ہی نہیں تھی اس کی لاش کے حالات کا کسی کو, اور تورات کلیئر کٹ بیان کر چکا تھا کہ کوئی نہیں بچا, سب غرق ہو کے مر گئے. تو وہ کہتا ہے بار بار مسلمانوں کے قرآن میں اگر ہے تو کس نے بتائی قرآن کو, مسلمانوں کی کتاب کو؟ وہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا. خیر, اس پر وہ سوچ بچار چلتا رہا. اس نے جب ساری کتابیں دیکھ لی, اس کی ایک کانفرنس کی دعوت تھی سعودی عرب, وہاں انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی, میڈیکل کانفرنس, پوری دنیا کے اسکالرز اس میں آ رہے تھے. اس دوران اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر اپنی تحقیق کے پیپرز پڑھے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 1975 میں یہ کتاب جو چھپی ہے اس کی پہلی اشاعت 1975 میں ہوئی, پہلی اشاعت, جب تحقیق جاری تھی. اور وہ لکھتا ہے کہ میری کتاب کے جو آپ کو دکھائی کہ چھپنے تک یہ تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہوگی, یہ بھی لکھتا ہے. وہ ریسرچ پہلے کر رہا تھا 10 سال سے, کتاب چھپ گئی. اس نے پھر فرانس میں بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنسز میں ایک بہت بڑی خبر تھی کہ ایک ایسا فرعون دریافت ہو گیا ہے, اس کی لاش, اس کی ممی, جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور ڈوب کے مر گیا تھا, مگر اس کی لاش دریافت ہو گئی ہے. اور ہم نے اس کی لاش پہ تحقیق کی ہے, اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ وہی فرعون ہے, اور اسی فرعون کی لاش ہے جس کی ڈیتھ, جس کی موت سمندر میں ہوئی تھی غرق ہو کر. مگر یہ ہمارے پاس اس وقت فرانس میں, پیرس میں ہے, بعد میں قاہرہ میں آج تک موجود ہے. اس پر اس نے پیپرز پڑھے, ریسرچ پیپرز. 1976 کے زمانے میں فرانس میں جگہ جگہ اس نے ریسرچ پیپرز پڑھے, چونکہ یہ ہیڈ تھا پوری ٹیم کا. جب اس نے اپنی ریسرچ کے ریزلٹس بیان کیے, اور یہ لاش ستمبر 1976 میں آئی تھی, تو جب یہ بیان کیے تو اس کی شہرت ہر طرف پھیل گئی.
1975 میں ریسرچ ہوئی، 76 تک جاری رہی ہے پوری ریسرچ اس کی لاش پر۔ تو جب یہ خبر ہر طرف پہنچ گئی تو سعودی عرب کو بھی اطلاع ہو گئی تھی، نیوز پیپرز میں چھپ گیا، ٹی وی میں خبروں میں یہ چیزیں آ گئی، پوری ورلڈ میں خبر پھیل گئی بالکل کہ ایک فرعون کی لاش دریافت ہو گئی ہے۔ اور ان کو یہ خبر تھی کہ فرعین مصر میں سے کسی فرعون کا سمندر میں غرق ہو کے مر جانا منقول نہیں ہے، وہ ایک ہی فرعون تھا صرف، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے گیا تھا، بنی اسرائیل کے پیچھے۔ تو پوری دنیا میں یہ بات پھیلی کہ وہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ کا تعاقب کیا تھا اور وہ سمندر میں غرق ہو کے مر گیا تھا، اور آج تک ان کو یہی خبر تھی کہ غرق ہو گیا، مر گیا بس۔ تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ اس کی لاش مل گئی ہے، ممی فائڈ ہے، اور اس پر ریسرچ پیرس میں ہو گئی ہے اور وہ فرانس میں اس جگہ موجود ہے۔ تو یہ خبر پوری دنیا میں پھیلی۔ تو سعودی عرب نے اپنی کانفرنس میں جہاں اسکالرز آ رہے تھے تو ڈاکٹر مورس بیوکیل کو بھی دعوت دے دی، یہ بھی اس کانفرنس میں پہنچے، انہوں نے اپنا پیپر پڑھا۔ اب ان کا فوکس صرف ایک ہی نقطہ ہوتا تھا اس وقت تھوڑے عرصے میں کہ یہ وہ فرعون ہے جو سمندر میں غرق ہو کے مر گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے، اور اس کو کچھ لوگ ہسٹوریکلی رمسیس دا سیکنڈ کہتے تھے، مگر اس نے تحقیق کر کے بتایا کہ رمسیس دا سیکنڈ، رمسیس دوم، یہ خود نہیں، وہ اس کا باپ تھا، اور یہ اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا مرنبتا۔ اس کا فوکس یہ تھا کہ وہ جو غرق ہو کے سمندر میں مرا تھا اس کی لاش برآمد ہو گئی ہے ممیز میں، اور ہم نے ریسرچ کی، یہ اس پر اڑا ہوا تھا فوکس، مگر ساتھ کویسچن کرتا تھا کہ یہ تو غرق ہو گیا تھا سمندر میں، ڈوب گیا تھا، تو اس کی لاش محفوظ کیسے ہو گئی اور کس طرح یہ لاش ہم تک پہنچ گئی۔ جب اس نے یہ کویسچن اپنے اٹھائے تو اٹھاتے وہاں انہوں نے قرآن مجید اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب قرآن مجید اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا آؤ ڈاکٹر مورس بیوکیل آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سورہ یونس کھولی، مسلمان جو اسکالرز تھے، سورہ یونس، یہ سورت نمبر 10 ہے، اس کی آیت نمبر 92 کھولی، 92، اور اس میں پورا بیان ہے، 90، 91، 92، 3 آیتوں میں بیان ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے، یہ آیت نمبر 90 ہے سورہ یونس۔ پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے ان کا تعاقب کیا، پوری سٹوری بیان کر رہا ہے قرآن، یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے نے آ لیا، سمندری موجوں نے لپیٹ میں لے لیا، آ لیا، تو وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اب آیت نمبر 91 میں فرمایا، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد بپا کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ آیت نمبر 91 مکمل ہو گئی۔ اب 92 آیت نمبر 92، اب قرآن مجید میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اے فرعون، سو آج یعنی تیرے مر جانے کے بعد، سمندر میں غرق ہو جانے کے بعد، تمہاری موت کے بعد، آج ہم تیرے بے جان جسم کو، تیری لاش کو بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے تیری بے جان جسم کو، لاش کو، تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں نشانیاں دیکھتے ہیں مگر میری نشانیوں سے میری خبر نہیں پاتے، نشانیاں میری قدرت کی دیکھتے ہیں مگر اس سے میرا پتہ نہیں پاتے، اور میری نشانیوں سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا اس فرعون کو کہ آج تو غرق ہو رہا ہے، تو مر جائے گا، ڈوب کے مر جائے گا، مگر مرنے کے بعد تیری لاش کو ہم بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے، تاکہ بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ واقعہ عبرت کا نشان ہو۔ جو ہی
قرآن مجید کی آیت اسے پڑھ کے سنائی گئی، دکھائی گئی، ترجمہ بتایا گیا۔ ڈاکٹر مورس بیوکیل اسی وقت کھڑا ہو گیا اور اپنے جذبات کو قابو میں لائے بغیر کھڑے ہو کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے قرآن مجید کی اس آیت نے خبر دی کہ اسلام سچا مذہب ہے، قرآن کی اس آیت نے خبر دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور خبر دی کہ یہ واقعہ کہ مرنے کے بعد اس کی لاش محفوظ ہو جائے گی، ممی بنا لی جائے گی اور بعد کی نسلوں کے لیے نشانی ہوگی، یہ خبر صرف خدا نے دی جس نے وحی کے ذریعے قرآن کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ وہ کہتا میں اس روئے زمین پر خود گواہ ہوں، سب سے بڑا یہ تاریخ ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن سچی کتاب نہ ہو۔ اس نے 1400 سال پہلے جب خبر ہی نہیں تھی کہ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں سمندر میں غرق ہو گیا تھا وہ بھی محفوظ ہے، اس کی لاش کسی کو خبر نہیں تھی، باقی فرعون تھے، اس کی کسی کو خبر نہیں تھی، اور ایون تورات بھی بتاتی تھی کہ زندہ نہیں بچا، سب غرق ہو گئے۔ جب قرآن نے کہا اس کا مطلب ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے اس آخری رسول کو خبر دی اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ چونکہ کچھ سوالوں کا جواب ملا اس سے۔ اب جب ہم بیٹے گوگلز کرتے ہیں اور گوگل سورسز میں جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر گمراہی کے چشموں سے جاتے ہیں تو انہوں نے آپ کو حق بتانے والوں نے جو کلیم کرتے انہوں نے تو پوچھی ہے کیا پڑھا ہے آپ نے قرآن؟ کیا قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 90، 91، 92 پڑھی ہے؟ کیا اس کو تورات کی کتابوں اور ان آیتوں کے ساتھ موازنہ کیا ہے؟ کیا اس پوری ریسرچ کے ساتھ کمپیریٹیو سٹڈی کی ہے؟ جواب نفی میں ہوگا، انہوں نے کبھی فکر ہی نہیں کی۔ ان کا مقصد صرف تشکیک پیدا کرنا، شک و شبہ پیدا کرنا، بچوں کو گمراہ کرنا، بے راہ کرنا، بے خدا کرنا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ قرآن مجید نے 1400 سال قبل بتا دیا، جبکہ اس فرعون کی لاش کی خبر دنیا کو 1898 میں ہوئی۔ اب میں آپ کو کوریلیٹ کر رہا ہوں تاریخوں کو۔ اس فرعون کی لاش کہ یہ بھی محفوظ ہے، اس کی خبر روئے زمین پر عالم انسانیت کو پہلی خبر 1898 میں ہوئی، اور اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، یہ فرعون کون سا ہے۔ یہ تحقیق کہ یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں سمندر میں غرق ہو کے مر گیا تھا، اس کی خبر 1975 میں ہوئی، اور جس کو خبر ہوئی، جس نے یہ بات ڈسکلوز کی، اس کی تصویریں آپ کو دکھا دی۔ ابھی ایک آگے بڑی عجیب تر بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ بات ختم کر لوں۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا گواہ ہے اس بات کا، سب سے بڑا، اور وہ کرسچن تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ اور سرجن۔ وہ کہتا ہے میں گواہ ہوں کہ اس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ یہ تو بھائی میں نے ریسرچ کی، میری ٹیم نے ریسرچ کی، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فرعون سمندر میں غرق ہو کے مرا تھا۔ اس کی ڈیتھ کی کاز یہ ہے سمندر میں ڈوبنا اور مرنا، یہ کاز آف ڈیتھ ہے، ریسرچ میں آیا۔ وہ کہتا ہے اس کی تو خبر ہم نے نکالی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے ایک کتاب قرآن مجید اس کی خبر دے دے؟ اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ تم سمندر میں ڈوب کے مر جاؤ گے۔ اس کا ایمان اس وقت لانے کا اعلان کرنا بھی رد کر دیا، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا، سب کچھ ابھی وہ سمندر کے اندر تھا، کہ تم عنقریب مر جاؤ گے، اور یہ بتا دیا کہ مرنے کے بعد تمہاری لاش محفوظ ہو جائے گی۔ یہ بھی بتا دیا کہ سمندر کی لہریں تمہاری لاش کو اٹھا کر باہر ساحل پہ پھینک لیں گی، اور ساحل پہ پھینکیں گی تبھی مصری لوگ اٹھا کے لے جائیں گے اکثر میں، اور اکثر میں ممیز کے طور پر اس کو دفن کر دیں گے۔ یہ خبر کسی کو نہیں تھی، ساری پچھلی 1300 سال کی تاریخ میں یہ خبر کسی کے پاس نہیں تھی، اور قرآن کے لفظ ہیں
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ تم مر تو سمندر میں جاؤ گے غرق ہو کر، مگر تمہاری لاش کو ہم بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کہا کہ غرق ہو جاؤ گے سمندر میں اور تمہاری لاش بچا لیں گے، تو وہ جو سمندر کی لہریں تھیں ان کو حکم کس نے دیا کہ اس لاش کو ٹکڑے نہیں کرنا؟ بڑی وائلنٹ طغیانی کے ذریعے اس لاش کی ہڈیوں کو نہیں توڑنا، ٹکڑے نہیں کرنے۔ سمندر کی ان موجوں کو، لہروں کو حکم کس نے دیا کہ لاش سلامت رہے، کہ ہم نے اسے محفوظ کرنا ہے؟ پھر بڑی بڑی مچھلیاں تھیں اور ہوتی ہیں، ان مچھلیوں کو حکم کس نے دیا کہ اس ایک لاش کو نہیں کھانا؟ سینکڑوں ہزاروں تھے لشکر میں، فرعون کے لشکر میں، خدا جانے کتنوں کو، سب کو کھا گئی ہوں گی مچھلیاں، مگر اس ایک فرعون کی لاش کو نہیں کھانا۔ ان مچھلیوں کو یہ شعور اور حکم کس نے دیا؟ وہی جو اللہ ہے۔ اس لیے خدا کو مانے، اس لیے خدا کو مانے کہ اس نے ان مچھلیوں کو شناخت کرائی، اس فرعون کو بچانا ہے، اس کی لاش کو، چونکہ ہم نے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنانا ہے۔ وہ خدا ہے جس نے سمندر کی لہروں کو پہچان کرائی کہ سب لاشوں کے ٹکڑے کر دیں، مگر اس کی لاش کو سلامت رکھنا ہے۔